बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना मुबशर। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया है। आज वो सुबह सुबह कुछ सोर्सेज के मुताबिक कि वो 7 बजे वज़ीर आज़म पहुँच गए, वज़ीर आज़म हाउस पे पहुँच गए, और कुछ सोर्सेज के मुताबिक वो 8 बजे आज सुबह सुबह वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके थे। उन्होंने सारे के सारे अमले को बाखबर कर दिया है कि मैं वक्त का पाबंद हूँ और मैं तुम लोगों को भी वक्त का पाबंद करूँगा। और पूरे मुल्क में रमज़ान शरीफ के वर्किंग आवर्स को भी उन्होंने ज़्यादा कर दिया है। वर्किंग आवर्स से मुराद के पहले सरकारी दफातर सारे के सारे 10 बजे खुलते थे, लेकिन कल से उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो अनाउंसमेंट की है कि भाई सारे के सारे दफातर 8 बजे खुला करेंगे। और छुट्टी भी जो 5 दिन जो है ना वर्किंग आवर्स थे, वर्किंग डेज थे, अब 6 वर्किंग डेज हुआ करेंगे पूरे पाकिस्तान में। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की एक नई काबीना बनने जा रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मौलाना फजल रहमान की पार्टी और दूसरे जितने भी इंडिपेंडेंट अरकान हैं उनको भी राज़ी रखने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने अपनी किचन कैबिनेट में उन लोगों को भी शामिल करना है और उनको भी जो है ना वजारतें देनी है। और सुना यह जा रहा है कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुल्क का वज़ीर खारजा लगाने लगे हैं। वज़ीर खारजा मुल्क का कौन होगा? बिलावल भुट्टो साहब होंगे। और दूसरी जितनी बड़ी बड़ी वजारतें हैं उनके ऊपर जो है ना अभी काम जारी है कि भाई अभी किसको क्या वजारत देनी है। लेकिन वजारतें देने से पहले ही किचन कैबिनेट के अंदर एक शोर मच रहा है। वो शोर ये मच रहा है कि भाई कल MQM के रहनुमा वसीम अख्तर साहब ने जैसे ही वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने फ़ौरन आके बाहर ऐलान कर दिया गया। उन्होंने ऐलान किया वसीम अख्तर साहब ने कि भाई पूरी की पूरी पार्लियामेंट के अंदर सारे वज़ीरों का या सारे लोगों का नाम लिया और ख़ास तौर पे MQM का नाम नहीं लिया वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर के दौरान। अब उनको तहफ़्फ़ुज़ात शुरू से ही थे और अब उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। और आज सबसे पहली डेवलपमेंट क्या हुई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सबसे पहले पार्लियामेंट लॉजेस में जब गए तो MQM के रहनुमाओं से ही उन्होंने मुलाकात की। और आज की एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कराची का दौरा करेंगे अपना वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने के सबसे बाद। सबसे पहला दौरा जो है ना वो कराची का करेंगे और MQM का जो मरकज़ी दफातर है बहादराबाद के अंदर, वहाँ पे करेंगे। ये तो थी मुल्क की कुछ नई डेवलपमेंट्स जो कि हुकूमत के हवाले से थी। अब हुकूमत के हवाले से एक और बात भी चल रही है कि साबका सदर जरदारी साहब ने ये कहा है कि हमें वजारतों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें कम से कम 15 से 20 सीटों का अलायंस चाहिए, कौमी सीटों का, कौमी असम्बली की सीटों का अगले इलेक्शन के अंदर। अब अगले इलेक्शन के अंदर जरदारी साहब मतलब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से 15 से 20 सीटों का अलायंस मांग रही है, सीट एडजस्टमेंट मांग रही है। वो कह रहे हैं कि हमें क्या है कि हमें वजारतों का इतना शौक नहीं है, हमें 15 से 20 सीटें दे दी जाएं। अब 15 से 20 सीटों से मुराद क्या है कि कम से कम 35 से 40 या 30 से 40 उसके नीचे जो सूबाई असम्बली की सीटें भी होती हैं वो भी। इसका मतलब वो टोटल मिला के तकरीबन 50 से 60 सीटों की एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ पंजाब के अंदर, सिर्फ पंजाब के अंदर। और ये आने वाले दौर के अंदर या आने वाले दिनों के अंदर नून लीग को कितना डेंट डालेगी ये बात, और PTI को इससे कितना फ़ायदा होगा ये वक्त ही साबित करेगा। और एक और बात कही जा रही है कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चला जा रहा था कि भाई इदारों के खिलाफ, लाइक पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ,
پاکستان آرمی کے سربراہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف کہ سرنڈر باجوہ یا باجوہ سرنڈر ہیش ٹیگ کے ساتھ. اور سوشل میڈیا پہ ایک اور بھی ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، وہ یہ تھا کہ پاکستان آرمی یا باجوہ کو جو نا غدار کہا جا رہا تھا. حالانکہ ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے، ایسی بالکل بھی، جو بھی یہ بات کر رہا ہے وہ سراسر بات غلط کر رہا ہے. پاکستان کی آرمی نے ہمیشہ پاکستان کے تحفظ کو ترجیح دی ہے اور پاکستان کی مضبوطی کو ترجیح دی ہے. اور اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر، ابھی تک فیصل آباد، گجرات اور لاہور سے کچھ لوگوں کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے FIA کی طرف سے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ FIA جو ہے ادارہ، یہ ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے انڈر آتا ہے. اور انہوں نے جتنے بھی اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی پولیٹیکل ان کی پارٹی کے خلاف جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، وہ جتنے بھی ورک کر رہے تھے، ان کے اوپر بھی ان لوگوں کو پکڑنے کا اور ان لوگوں کا اریسٹ کرنے کا اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم جو ہے نا صادر کیا ہے. تقریباً 10 سے 12 لوگ ابھی تک اریسٹ ہو چکے ہیں. اور جو لاہور سے ایک اریسٹ ہوا ہے وہ مقصود نامی ایک شخص ہے، اور جس نے یہ اقبالیہ بیان بھی دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ تقریباً 24,000 اکاؤنٹ وہ رن کر رہا تھا. 24,000 اکاؤنٹ. اور وہ اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے کہنے پہ یہ اکاؤنٹ رن کر رہا تھا. اور یہ جو ٹرینڈ جو وہ چلا رہا تھا سوشل میڈیا پہ، یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے کہنے پہ چلا رہا تھا. اب حکومتی ارکان یا حکومتی جتنی بھی اتحادی پارٹیاں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے اکارڈنگ تو ڈائریکٹ یہ بات جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں. لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، وہ تو ہر وقت جو ہے نا پاکستانی فوج کے ساتھ تھے. پاکستانی فوج کے بارے میں ایک بھی بات نہیں کی انہوں نے، کبھی خلاف بات نہیں کی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نا کارکن یہ کسی ایسی سوشل میڈیا ٹیم کا یا ٹرینڈ کا حصہ ہوں گے؟ یہ تو وقت ثابت کرے گا جب ٹرینڈز کو یا لوگوں کو پکڑا گیا اور ان سے جو نا بیانات لیے گئے، پروفز کے ساتھ بیانات لیے گئے. یہ تو جو ہے نا تب وقت ثابت کرے گا. لیکن اب عمران خان کا اپنی سیاست کو لے کے نیکسٹ لاہ عمل کیا ہے، وہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کل وہ عمران خان صاحب پشاور کے اندر ایک بہت بڑا عوامی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ سوائے لوگوں کے پاس جائیں. کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں میں دھڑکتے ہیں. اور آپ نے کل پرسوں دیکھا ہوگا کہ ایک ان کی احتجاجی کال پر پاکستان کے تقریباً 250 بڑے شہروں کے اندر کتنے زیادہ لوگ ان کی فیور میں احتجاجی طور پہ جو ہے نا باہر نکلے. لیڈر جو ہے نا وہ گھر میں تھا، لیکن وہ عوام جو تھے، جو لوگ تھے، وہ بغیر لیڈر کے عمران خان کی فیور کے اندر باہر نکلے تھے. اب اتنے نمبرز کے ساتھ یا اتنے بڑے تعداد کے ساتھ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ موجود ہیں، تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو امریکن سازش تھی یا وہ جو لیٹر ہے اس کی انویسٹیگیشن ابھی ہونا باقی ہے. یہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ ریئل تھا یا فیک تھا. لیکن اگر آپ اس کو فیک قرار دیتے ہیں، اگر لوگ اس لیٹر کو فیک قرار دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا جو اجلاس تھا، پھر تو پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے. لیکن ایسا سوالیہ نشان اگر اٹھے گا ان پر، یہ تو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیٹر تو جینون تھا کہ بھئی پاکستان کے سیکیورٹی کے سارے اداروں نے اس کو تسلیم کیا اور ایک بیرونی سازش قرار دیا. اب اس لیٹر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہاں نہیں گئے. وہ عدالت میں گئے، وہ پارلیمنٹ میں گئے، وہ عوام کے پاس گئے. جب کہیں سے بھی ان کو اس کا کوئی جواب نہ ملا تو پھر انہوں نے یہی سوچا کہ پارلیمنٹ سے ریزائن کیا جائے اور سارے پارلیمنٹ کے ممبرز کو ریزائن دینا چاہیے اور ہم عوام کی عدالت میں جائیں، عوام کے پاس جائیں.
اب کل سے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے عوام کے پاس جائیں گے. عوام کے پاس کس صورت میں جائیں گے کہ وہ جلسے کریں گے, اور یہی ان کو سوٹ کرتا ہے. جتنی زیادہ جلدی وہ عوام کے پاس جائیں گے اتنا زیادہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بنے گا اور اتنا جلدی الیکشن ہونے کے چانسز ہیں. اور جتنی جلدی الیکشن ہوں گے اتنی جلدی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت جو ہے نا جس حد تک بڑھ چکی ہے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو. اب کل تو ہے پشاور کے اندر جلسہ, اور جو ہماری جو رپورٹس کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی پشاور کی رنگ روڈ کے قریب جو ہے نا وہ جلسہ کریں گے. اور اگلا جلسہ انہوں نے کراچی میں کرنا تھا اور وہ 17 تاریخ کو کرنا تھا. لیکن اب یہ چونکہ عمران خان صاحب جلدی عوام کے پاس جانا چاہ رہے ہیں تو 17 تاریخ کی بجائے 16 تاریخ کا جو ہے نا جلسے کی انہوں نے تاریخ دی ہے کہ کراچی میں وہ 16 تاریخ کو جائیں گے. اور اس کے بعد لاہور میں آئیں گے مینار پاکستان, یہ بھی اس کے بعد گوجرانوالہ, اس کے بعد کوئٹہ, اس کے بعد فیصل آباد, اس کے بعد جتنے بھی ملتان, جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ عمران خان صاحب جائیں گے اور عوام کی شو یا عوام کی پاور کو وہ ظاہر کریں گے. اگر یہی عوام کی پاور ان کے ساتھ چلتی رہی تو انشاءاللہ بہت جلد اور بہت قریبی الیکشنز بھی ہوں گے اور عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن کے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.